أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد خالق الخلق ومدبر الأمر ومنزل القدر رب السماء والأرض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. آج کی اس مجلس کا جو عنوان قرار دیا گیا ہے وہ ہے محبت اور ولایت. اور اس موضوع کو رکھنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کیونکہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جب تک انسان کے دل میں محبت اور ولایت نہ ہوگی جب تک انسان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. خود اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، اقف انا وعلی علی الصراط، میں اور علی صراط پر کھڑے ہوں گے. کیونکہ میرے مخاطب بچے ہیں تو میں ذرا بچوں کو یاد دلا دوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہمیں ایک ایسے راستے سے عبور کرنا ہوگا کہ جو راستہ بہت سخت ہوگا اور جس کے بارے میں جو تفصیلات بتائی جاتی ہیں یعنی اتنا سخت ہے کہ علماء تشبیہ دیتے ہیں کہ ایسے راستہ کہ گویا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم ہو. اگر ایسے راستے سے گزرنا پڑے تو کتنا مشکل ہے. کہ قیامت میں وہ لمحہ آئے گا کہ جب انسان کو صراط سے گزرنا ہوگا. اور جب صراط سے گزرنا ہوگا تو صراط سے کون گزر سکے گا؟ کس کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس راستے سے گزرے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اقف انا وعلی علی الصراط، میں اور علی اس جگہ پر، اس راستے پر کھڑے ہوئے ہوں گے، اس صراط پر کھڑے ہوئے ہوں گے. فما یمر بنا احد، کوئی وہاں سے نہیں گزرے گا، اس راستے سے کوئی نہیں گزر سکتا. الا سألناہ عن ولایت علی، مگر پہلے ان سے سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آیا تیرے پاس علی کی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ اور کہا کہ فمن کانت معہ، جس کے پاس یہ ولایت ہوگی وہ تو وہاں سے گزر جائے گا. لیکن وَإِلَّا، اگر کسی کے پاس ولایت امیر المومنین نہیں ہے، القیناہ فی النار، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اب آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ولایت کتنی اہم ہے. اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیں، قیامت کے مراحل ہیں مختلف. پہلے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، پھر قبر میں جانے کے بعد
وہ صورتحال پیش آتی ہے کہ انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا. قبر سے اٹھانے کے بعد انسان کو محشر میں لے جایا جائے گا. قیامت کا میدان ہوگا، اور اس میدان میں کیا معاملات پیش آتے ہیں وہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن بس آپ ان مراحل کو دیکھتے جائیں. کون کون سے مراحل ہیں؟ پہلے قبر، پھر قبر سے اٹھایا جانا، پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد محشر میں جمع ہونا، پھر محشر میں جمع ہونے کے بعد حوض کے کنارے جانا یا نہ جانا. کوئی ہوں گے جو حوض کے کنارے جائیں گے، کچھ ہوں گے جو حوض کے کنارے نہیں جائیں گے. پھر لکھا ہے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، میزان لگایا جائے گا. میزان لگائے جانے کے بعد حساب و کتاب ہو جائے گا. پہلے کتاب دی جائے گی. اب کسی کے سیدھے ہاتھ پہ کتاب دی جائے گی، کسی کے الٹے ہاتھ پہ کتاب دی جائے گی. پھر یہ سارا معاملہ ہوتے ہوتے جب سارے مراحل سے گزر جائے گا تو پھر صراط سے گزرنا ہوگا. یعنی سب سے آخری مرحلہ صراط کا ہے. یعنی اگر کوئی ان سارے مراحل سے گزر بھی جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جو صراط کا لمحہ ہے وہ سب سے آخر میں ہے. اگر کوئی صراط کے پاس سے نہ گزر سکا تو گویا وہ سارے معاملات میں فیل ہو گیا، سارے معاملات میں پیچھے رہ گیا. اس لیے کہ اگر صراط سے گزر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جنت کی طرف چلا گیا. تو صراط اس اعتبار سے وہ مرحلہ ہے جو سب سے آخر کا مرحلہ ہے. اور وہاں پر جو اہم ترین سوال ہوگا، جیسا کہ روایت آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھی، وہ کیا ہوگا کہ آیا تمہارے دل میں ولایت علی ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے پاس ولایت علی ہے یا نہیں؟ اب ولایت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بچے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے. اور ولایت کے ساتھ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، محبت کا. ہو سکتا ہے محبت ہو لیکن ولایت نہ ہو، لیکن ولایت ہوگی تو محبت بھی ساتھ ہوگی. ولایت ہوگی تو محبت بھی ساتھ ہوگی. یعنی محبت پہلا مرحلہ ہے، ولایت دوسرا مرحلہ ہے. پہلے محبت ہے اور پھر محبت کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ولایت کا مرحلہ ہے. محبت کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. انسان کچھ چیزوں کو محسوس کرتا ہے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے. گھر والوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا انسان خیال کیا کرتا ہے. اور محبت کے ہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مکمل محبت کرتے ہیں تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت، اس کے چاہنے والوں سے محبت. اور اگر کوئی اس سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کے دشمنوں سے نفرت. یہ محبت کا مرحلہ ہے. یعنی یہ محبت تمام نہیں ہوگی جب تک آپ اس سے محبت نہ کریں، اس کے چاہنے والوں سے محبت نہ کریں، اس کے دشمنوں سے نفرت نہ کریں. تو یہ تو ایک محبت کا مرحلہ ہوگی. لیکن اس سے بڑھ کر ایک ولایت کا مرحلہ ہے. اور وہ ولایت کا مرحلہ کیا ہے؟ اچھا، ایک اہم ترین بات جس کی طرف انسان بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ولایت کا اعلان کب ہوا، ہمارا بچہ اس بات کو جانتا ہے. ولایت کا اعلان کب ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جب غدیر کے میدان میں تھے، علی مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے سب کو بتایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو وہاں پر ولایت کا اعلان ہوا. تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ 1400 سال سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ جو مولا کہا جا رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہاں پر مولا سے مراد کیا ہے؟ اتفاق سے جو ولایت امیر المومنین کو نہیں مانتے ہیں، امامت امیر المومنین کو نہیں مانتے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے. یعنی وہ محبت کا معنی کرتے ہیں. اور ہم جب بھی معنی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر محبت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں جس طرح سے اللہ کے رسول اولا بالتصرف ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول تم پر اختیار رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے حاکم ہیں، وہ تمہارے سرپرست ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، اس کا علی سرپرست ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غدیر کی حدیث کے حوالے سے اختلاف ہے وہ یہی اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محبت کی بات ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ولایت کی بات ہو رہی ہے.
اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تک ولایت کی بات نہیں کی جائے گی، جب تک بات مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ قرائن ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ غدیر کے موقع پر وہ بیان بھی کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہاں پر مقصد ولایت ہی ہے، محبت نہیں۔ تو اب ولایت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سرپرست، حاکم، اپنا مولا، اپنا آقا ماننا۔ اب یہ فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا؟ جو محبت کرنے والا ہے وہ محبت تو کر رہا ہے، لیکن اپنا آقا تسلیم نہیں کر رہا، اپنا سرپرست تسلیم نہیں کر رہا، اپنا مولا تسلیم نہیں کر رہا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں مجھے ان سے محبت ہے۔ ہاں، محبت کا معیار میں نے آپ کو بتا دیا کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ محبت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس سے محبت نہ کی جائے، اس کے چاہنے والوں سے محبت نہ کی جائے، اس کے دشمنوں سے نفرت نہ کی جائے۔ اس لیے آپ کو بعض ایسے مسلمانوں میں افراد ملیں گے کہ جو اس حد تک تو پھر بھی مانتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں علی کے دشمنوں سے نفرت کرنی چاہیے، علی کے چاہنے والوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اس سے اوپر کہ علی مولا ہیں، اس طریقے سے مولا ہے کہ وہ اللہ کے رسول جس طریقے سے آقا اور سردار تھے اس طریقے سے علی سردار ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو مزید اگر ولایت کی وضاحت کروں، ولایت کا لفظ اور بھی بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ماں باپ کی ولایت کے حوالے سے بھی۔ ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے غلام کی اس کے آقا کے مقابلے میں۔ تو مختلف ولایتیں ہیں جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ باپ کی ولایت بیٹے پر کا کیا مطلب ہے؟ باپ کی ولایت بیٹے پر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں پروردگار نے باپ کو اس کے بیٹے کا سرپرست بنایا ہے۔ جب تک بچہ نابالغ ہے اس کے بہت سارے امور اس کے باپ کے ذمے، اس کا باپ ان معاملات کو دیکھے گا، اس کا باپ سرپرستی کرے گا، باپ سرپرستی کرے گا اپنے بچے کی، اس کے اچھے اور برے کو سوچے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو ولایت یعنی سرپرستی۔ اب جو ولایت وہاں پر مراد ہے، یہاں پر جو ولایت بات ہو رہی ہے اس میں اور اس ولایت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایسی ولایت کی بات ہو رہی ہے جو ولایت مطلقہ ہے، یعنی اولا بالتصرف کا مطلب ہے اپنی جان سے زیادہ وہ ولایت رکھتے ہیں۔ لیکن باپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اسے مر جانا چاہیے مثلا، نہیں، بچے کے حوالے سے جو ولایت ہے ایک حد تک محدود ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جو آقا اور مولا ہے، جو امام ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ مثلا اسے یہاں پر زندہ رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ کو وہ ثبوت ملتا ہے کہ جو ولایت امام حسین کے قائل تھے، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جو امام حسین کی ولایت کے قائل تھے انہوں نے وہ جملہ کہا تھا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، تو اس وقت اصحاب نے کیا کہا تھا؟ اصحاب نے کہا تھا کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو ابھی اپنے سروں کو اپنے جسم سے جدا کر دیں۔ یعنی یہ ولایت ایسا حق رکھتی ہے کہ اگر وہ حکم کرے کہ مرنا ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مر جائے۔ اس طریقے سے ولایت، یہ ہے ولایت امیر المومنین کا مطلب، یعنی آپ امام مانیں اور اس طریقے سے امام مانیں کہ جو وہ حکم دے رہے ہیں انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، لیکن ولایت کا تقاضا یہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اطاعت کرے امام کی۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اب بس ہمارے بچوں کے لیے اب کچھ باتیں اور بیان کر دی جائیں جو ضروری ہیں اس اعتبار سے۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ حدیث غدیر ہے، کیا حدیث غدیر کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی آیت قرآن کی نہیں ہے کہ جس سے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوتا ہو؟ تو جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، فقط و فقط اللہ تمہارا ولی ہے، انما ولیکم تمہارا ولی ہے، کون؟ اللہ،
اللہ ولی ہے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ولی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ان صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اپنے عموم کے ساتھ بعض آیات ایسی ہیں کہ عمومی ہونے کے باوجود بھی خاص محل پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ مثال میں سے ایک مثال ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا پروردگار فرما رہا ہے؟ آج کا دن، الیوم آج کا دن، اکملت لکم دینکم تمہارے دین کو تمام کر دیا، دینکم تمہارے دین کو تمام کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ الیوم سے کیا مراد ہے؟ الیوم قرآن مجید عمومی کتاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، لیکن یہ الیوم کا آنا بتا رہا ہے کہ یہ کسی خاص دن اور خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ آج کا دن تو آپ کو معین کرنا پڑے گا کہ آج کے دن سے کیا مراد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی وہ آیات کی جسے بعض اوقات عموم پر دلالت کی جاتی ہے، مثلا وہ آیت کے جس میں یہ بیان کیا گیا، کیا بیان کیا گیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما ومسکینا واسیرا، کہ وہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اب یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ایسا ہو کہ ہر کسی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے واقعہ جس طریقے سے اہل بیت کے گھرانے میں پیش آیا، کہ وہ کھانا کھلایا گیا، پہلے یتیم آیا، پھر مسکین آیا، پھر اسیر آیا۔ تو اس طریقے سے مسلسل کسی کا آنا اور اس طریقے سے آنا کہ ایک دن یتیم آ رہا ہے، ایک دن مسکین آ رہا ہے، ایک دن اسیر آ رہا ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خاص واقعہ تھا جس کو آیت کی شکل میں نازل کیا گیا، یعنی عمومی حکم نہیں ہے، کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے فقہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کسی فقہی کتاب میں کیا یہ حکم ملتا ہے کہ نماز پڑھو اور نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دو اس عالم میں کہ جب تم رکوع میں ہو؟ تو ایسا کوئی حکم نہیں ملتا۔ جب ایسا کوئی حکم نہیں ملتا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس میں کوئی نمازی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اور جب وہ حالت رکوع میں تھا تو اس نے زکوٰۃ دی تھی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پر بظاہر عموم نظر آ رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن سمجھ میں آیا کہ کیونکہ کوئی ایسا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ مثلا نماز پڑھی جائے اور نماز کے دوران زکوٰۃ دی جائے، وہ بھی حالت رکوع میں، تو کوئی ایک خاص ایسا واقعہ ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تھا کہ جس طریقے سے اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اسی طریقے سے کوئی ہے ولی کہ جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ اب جا کر تاریخ میں دیکھیے کہ وہ کون تھا کہ جس نے اس طریقے سے زکوٰۃ دی تھی، تو آپ کو تفاسیر میں، یعنی مسلمانوں کی تفاسیر میں بھی یہ مل جائے کہ کوئی اور نہیں تھا، علی مرتضیٰ تھے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و علیہ تو ولایت اگر احادیث میں ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔
اچھا، اب ایک چیز جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تھوڑا سا اگر ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں تو کچھ چھوٹے بچوں کے اعتبار سے ہمیں جب اسلامیات پڑھی جاتی ہے تو اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین۔ اصول دین یعنی جس کا عقیدہ رکھنا ہے، دل میں رکھنا ہے، جو جڑ ہیں، جو ایمان ہیں، وہ ہے اصول دین۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے جسے کہا جاتا ہے فروع دین۔ یہ فروع دین ہے۔ فروع دین کیا ہے؟ یعنی وہ اعمال کے جس پر انسان کو عمل انجام دینا ہے۔ بعض اوقات بچے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اصول دین بولتے ہیں اور پڑھ فہرست دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یاد نہیں رہتا کہ اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں۔ اور آسانی سے سمجھنے کے لیے بس اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارے استاد بیان کیا کرتے کہ یاد رکھیے دو طرفہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انسان پہچانے گا کہ آیا عقائد میں سے ہے یا فروعات میں سے ہے۔ یعنی ایک چیز عقیدہ ہے، ایک چیز فروعات میں سے ہے۔ کیسے پہچانے کہ آیا یہ عقیدہ ہے، یعنی اصول کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اور جس کا قلبی ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر مثلا دین مکمل نہیں ہوگا، یا فروع میں سے ہیں جس کو انجام دینا ہے اور جس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو اکثر اس بات کی طرف بحث ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آیا امامت اصول میں سے ہے یا فروع میں سے ہے؟ تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو امامت کو نہیں مانتے، وہ اسے فروع کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو کیسے طے کیا جائے کہ آیا کوئی چیز اصول میں سے ہے یا فروع میں سے ہے؟ تو یہ اپنے بچوں کے لیے ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے انسان پہچانے گا کہ آیا یہ عقائد میں سے ہے یا یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو عمل کرنے کے اعتبار سے ہیں، فروع میں سے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے وہ یہ کہ جو پروردگار کی طرف سے نازل ہو اور بندے کے لیے ہو کہ اسے قبول کرے، وہ ہے اصول۔ جو پروردگار کی طرف سے ہو اور بندے کی ذمہ داری ہو کہ وہ قبول کرے، وہ ہے اصول۔ اور جو بندے کو کرنا ہو، بندے کا عمل ہو اور پروردگار اسے قبول کرے، وہ ہے فروع۔ تو اگر علی کی ولایت پروردگار کی جانب سے ہے اور ہمیں قبول کرنی ہے تو یہ ہو جائے گا اصول۔ اور اگر یہ لوگوں کی جانب سے ہیں اور لوگوں نے اپنا ایک عمل کیا ہے اور پروردگار اسے قبول کرے گا تو فروع ہو جائے گا۔ تو اب آپ اپنے عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ علی کی ولایت پروردگار کی جانب سے تھی یا نہیں تھی؟ اگر علی کی ولایت پروردگار کی جانب سے تھی تو یہ اصول میں آنا چاہیے۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیے، نماز انسان انجام دیتا ہے، پروردگار قبول کرتا ہے، فروع۔ روزہ انسان انجام دیتا ہے، پروردگار قبول کرتا ہے، فروع۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو پروردگار کی جانب سے انسان کو قبول کرنی ہے، وہ اصول کہلائیں گے، اور وہ کون سی چیز ہے جسے بندے نے انجام دینا ہے اور پروردگار قبول کرے گا، وہ فروع کہلائے گا۔ اب آ جائیں ولایت پر۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب فروع دین پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خم، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف، آٹھویں نہی عن المنکر، نویں ولایت، دسویں برات۔ جب ولایت اور برات کی بات آتی ہے تو اب یہاں پر ولایت کہا جا رہا ہے، یہ تو فروع میں ہے۔ اور مولانا صاحب آپ نے تو بیان کیا کہ امیر المومنین کی ولایت اصول میں سے ہے، جو آپ کو طریقہ کار بھی بتایا۔ تو آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ جب ہم فہرست پڑھتے ہیں تو فروع دین میں پڑھتے ہیں ولایت اور برات، اور جب عقائد بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو ولایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اصول میں سے ہے، اس لیے کہ یہ پروردگار کی جانب سے علی کی ولایت آئی تھی، ہمیں قبول کرنی ہے، اس لیے یہ اصول ہے۔
بعض اوقات اس میں انسان مشوش ہو جاتا ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا یہ اصول میں سے ہے یا فروع میں سے. اور اس میں ایک جنگ بھی نظر آتی ہے، بعض مومنین کی بھی آپس میں ایسا محسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ولایت کی بات کرتے ہو تو اصول میں سے، عقائد میں سے. وہ کہتا ہے بھائی تولا تبرہ آپ نے پڑھا ہے فروع دین کی فہرست میں ولایت اور براعت، تو وہ تو فروع میں سے ہے. تو اب کیسے اس کو حل کیا جائے؟ تو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یاد رکھیے پروردگار نے ولایت علی کو مقرر کیا، علی کو ولی بنایا، علی کو مولا بنایا، پروردگار نے حکم دیا. اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہے، تمہیں قبول کرنا ہے، یہ امامت کا عقیدہ ہے، ولایت کا عقیدہ ہے. اور جب عقیدہ ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے قبول کرو، یہ پروردگار کی جانب سے اس اعتبار سے عقائد. اور فروعات میں جو تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے، ولایت اور براعت کہی جاتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ ولایت اتنی اہم ہے کہ ایک جانب تمہیں قبول بھی کرنا ہے، قبول کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرنا ہے. اور اظہار جو انسان کا فعل ہے وہ فروع میں سے ہے. جو اظہار کرے گا یعنی کہے گا کہ ہاں میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں، میں علی کی امامت کو مانتا ہوں، اور اس کا اظہار کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، علی کے محبوں سے محبت رکھے گا، علی کے دشمنوں سے براعت رکھے گا، تو یہ جو فعل انجام دے رہا ہے یہ فعل فروعات میں سے ہے. جو عقیدہ دل میں رکھا ہوا ہے کہ پروردگار کی جانب سے ولایت امیر المومنین آئی ہے، وہ اصول میں سے ہے. تو اب یہ اصول اور فروع آپ کے نزدیک اس اعتبار سے واضح ہو جائے گی. تو عجیب بات ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے، اہل بیت کی ولایت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ایک حصہ اصول میں آتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے عقیدہ رکھنا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ فروع میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو عملی طور پر انجام دینا ہے. اور یہیں پر آ کر اگر کوئی یہ انکار کرتا ہے کہ بھائی یہ تو دل کی بات ہے، اسے دل میں رہنے دو، تم امیر المومنین کو ولی مانتے ہو، ولایت مانتے ہو ان کی، ٹھیک ہے، تم اپنے دل میں رکھو. دوسرے کو کہنے کی، اس کا اظہار کرنے کی، دوسروں کو جتانے کی، بتانے کی، یہ محفلوں میں بیٹھ کر علی کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ ہاں دل میں تو رکھتے ہیں، وہ عقیدہ ہے، لیکن فروع میں بھی تو ذکر کیا گیا ہے کہ ولایت علی سے تولا کرو، ولایت اور براعت فروع میں سے بھی تو رکھی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تم علی کا اظہار، علی کی ولایت کا اظہار کر رہے ہو، جہاں محبت کا اظہار کر رہے ہو، وہاں ولایت کو انجام دے رہے ہو. جہاں علی کے دشمنوں سے براعت کا اظہار کر رہے ہو، وہاں پر تم براعت کو انجام دے رہے ہو. اور یہ دونوں بھی ضروری ہے، یہ فروع دین میں ہمیشہ سے سکھایا گیا ہے. اب اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فروع دین جو مسلمات میں سے تھے اس کا انکار کر رہا ہے. تو محبت بھی رکھنی ہے دل میں اور اس کا اظہار بھی کرنا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس ایک حدیث اور آپ کی زحمت تمام. فرمایا ان الروح والراحة والفلج والعون والنجاح والبرقة والقرامة والمغفرة والمعافاة واليسر والبشرى والرضوان والقرب والنصر والتمكن والرجاء، ایک فہرست پوری بیان کی جا رہی ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان الروح والراحة. دیکھو، خوشی اور راحت. انسان چاہتا ہے خوشی یا نہیں چاہتا؟ انسان راحت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ والفلج، ظفر یعنی کامیابی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اون، مدد چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ نجاح، کامیابی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ برکت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کرامت، انسان کی کرامت ہو، انسان کی عزت ہو لوگوں کی نگاہوں میں، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ مغفرت، انسان یہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی مغفرت کی جائے؟ والمعافات، وہ عافیت میں رہے. یسر، اس کے لیے آسانیاں ہوں. والبشرا، اس کے لیے خوشی ہو. والرضوان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضائیت ہو. والقرب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اسے. والنصر، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے. والتمکن، اس کے پاس قدرت ہو. والرجاء، اس کے پاس وہ مہربانی ہو پروردگار کی جانب سے. والمحبت، محبت ہو. یہ ساری چیزیں
امام فرماتے ہیں من اللہ عز و جل، یہ اللہ کی جانب سے، یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ملیں گی، لیکن کس کو ملے گی؟ یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں کس کو مل رہی ہیں؟ فرمایا من اللہ عز و جل لمن تولا علیا، یہ ساری چیزیں، آپ اتنی ساری چیزیں دیکھیں، آپ کی کامیابی کا راز بیان کیا جا رہا ہے۔ پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں ملے گی، کس کو ملے گی؟ لمن تولا علیا، جو علی کی ولایت کو ماننے والا ہے، وَاعْتَمَّ بِهِ، اور اس کی امامت کا قائل ہے، وَبَرِئَ مِنْ عَدُوِّهِ، اور جو ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہے، وَسَلَّمَ لِفَضْلِهِ، اور ان کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہے، وَلِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، اور علی کے بعد دیگر اوصیاء کا قائل ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی گئی۔ یہ ہے انعام، جو ولایت امیر المومنین کا انعام۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ جو علی کے ساتھ دینے والے تھے، جو حسن کے ساتھ دینے والے تھے، جو حسین کا ساتھ دینے والے تھے، آپ کو ان کے پاس یہ ساری چیزیں نظر آئی، کامیاب بھی تھے، سکون بھی تھا، راحت بھی تھی، خوشی بھی تھی، محبت بھی تھی، راحت بھی تھی، کامیابی بھی تھی۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے اصحاب میرے مولا حسین کو ملے تھے، ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، اور اسی دنیا میں ان کو ان کی کامیابی دکھائی گئی، کہ میرے مولا نے باقاعدہ وہ کامیابی دکھائی اور بیان کیا کہ دیکھو تم اپنے اپنے مرتبوں کو دیکھ لو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ خاص تعداد رہ گئی کہ جس کے بعد کوئی امام سے جدا ہونے والا نہیں، میرے مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ آسمان کی جانب دیکھو، سب نے آسمان کی جانب دیکھا، ہر کسی نے اپنے مقام و مرتبے کو دیکھا۔ قیامت میں جنت، دنیا میں جنت کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مقام کو دیکھ رہے ہیں، اگر ولایت تو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال 3 محرم کا دن، تیسری محرم کا دن، تاریخ میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑا تھا، کتنا سخت تھا مدینہ کو چھوڑنا، اتنا ہی سخت تھا حسین ابن علی کے لیے مکہ کو چھوڑنا۔ کتنا سخت تھا یہ تو آپ ان حاجیوں سے پوچھیں، ان عمرہ کرنے والوں سے پوچھیں کہ جب وہ خانہ خدا میں جاتے ہیں اور خانہ خدا کو دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے، اور انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں اپنی زندگی کو گزار دے۔ وہ حسین کہ جس نے کئی حج پیادہ کیے ہیں، جس کے دل میں خانہ خدا کی وہ محبت ہے، سب حاجی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ کیفیت یہ ہے، جب کوئی جاتا ہے نا تو اپنا رخ بدلتا ہے، اپنی پشت کو اس جانب کرتا ہے اور اس کی طرف سے پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین مکہ سے جا رہے ہیں، لیکن کس عالم میں جا رہے ہیں؟ حسین نے پشت نہیں کی، حسین پلٹے نہیں، بلکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ رخ خانہ خدا کی جانب ہے، خانہ خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا ہی میرا مولا آگے چلا تھا، تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ میرا مولا حکم دیتا ہے کہ قافلے کو روک دیا جائے۔ ابھی تو قافلہ چلا ہے، سب حیرت میں مبتلا ہے، حیران ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ قافلے کو کیوں روک دیا گیا؟ اور ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کہ صرف میرا خیمہ لگایا جائے، سب کے خیمے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اے عباس جاؤ ذرا میرے مہمان کو لے کر آؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی عباس باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، ایک ہاتھ میں اون ہے، ایک ہاتھ میں محمد ہے، حسین سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین سے ملاقات کی، سلام کیا، کہا آقا اگر اجازت ہو تو اپنی زوجہ سے کچھ بات کروں۔ زینب کو خبر ہوئی شوہر آئے ہیں، یہ سوچنا ہی زینب کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حسین سے زینب جدا ہو جائے۔ جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر طیار آئے نا تو ایک مرتبہ زینب کہنے لگی کہ اے عبداللہ تم تو جانتے ہو مجھے حسین سے کتنی محبت ہے،
اگر تم مجھے یہاں سے لے جانے آئے ہو تو اے عبداللہ تمہاری زوجہ انکار نہیں کرے گی، لیکن تم تو جانتے ہو کہ زینب کو حسین سے کس قدر محبت ہے۔ اتنی محبت ہے کہ اگر تم زینب کو لے کر جاؤ گے تو زینب زندہ نہ جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہاتھ کو جوڑ کے، اے بی بی، اے آقازادی، آپ کے بابا نے تو پہلے سے ہی اس بات کی شرط رکھی تھی، کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو حسین سے جدا کر دوں؟ لیکن آپ ہی کے جد کا یہ قول بھی تو ہے کہ جب کوئی سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو سفر پر جانے سے پہلے صدقے کا انتظام کرے۔ میں صدقے کا انتظام کر کے آیا ہوں، یہ کہہ کر ایک مرتبہ اون و محمد کو ایک مرتبہ زینب کے حوالے کیا، اے زینب یہ اون و محمد کو اپنے ساتھ رکھو، جب میرے آقا پر وقت آئے تو ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا۔ بس اون و محمد مکہ میں حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہوئے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک ایک کر کے قربانیاں شروع ہوئی۔ لیکن ذرا سنیے گا، اون و محمد جب بھی ماں کے خیمے میں جاتے تھے نا، ماں ایک سوال کرتی تھی، ارے اون و محمد ابھی تک تم زندہ ہو، ارے تم نے اپنے آپ کو قربان نہ کیا، میرا بھائی کس مظلومیت کے عالم میں؟ اور اون و محمد رو کر کہتے تھے، اماں ہم کیا کریں، ہم جب بھی ماموں کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ارے کیسے اجازت دے حسین؟ ارے جس طریقے سے زینب کو علی اکبر سے محبت ہے اسی طریقے سے حسین کو اون و محمد سے محبت ہے، کیسے ممکن ہے کہ حسین اون و محمد کو اجازت دے؟ لیکن کیا کہنا، ایک مرتبہ وہ لمحہ آیا، ایک مرتبہ خود زینب نے چادر اوڑھی، اپنے بھیا کے پاس چلی، اے بھیا اے بھیا ایک بہن کی خواہش ہے، اگر اجازت ہو تو اون و محمد کو جنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ بس بہن کی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ اون و محمد کو اجازت ملی، لیکن اجازت ملی، اجازت تو مل گئی، ارے ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار کرنے سے پہلے زینب نے اون و محمد کو لیا، ایک مرتبہ خیمے میں لے کر گئی، ارے اون و محمد کو تیار کیا۔ کیسے تیار کیا؟ ارے ایک کو جعفر طیار کا امامہ پہنایا، ایک کو علی مرتضیٰ کا امامہ پہنایا، دیکھو ایک تمہارا دادا ہے ایک تمہارا نانا ہے، ایسے جنگ کرنا کہ دشمن پکار اٹھے کہ جعفر طیار کا نواسا آیا ہے، جعفر طیار کا پوتا آیا ہے، علی مرتضیٰ کے نواسے آئے۔ بس ایک مرتبہ اون و محمد چلے جنگ کرنا شروع کی، ارے ایسی جنگ کی کہ فوج اشکیا پکار اٹھی، ایسا لگتا ہے جعفر طیار کا پوتا آیا ہے، علی مرتضیٰ کے نواسے آئے۔ جنگ کرتے کرتے وہ یاد آیا کہ ماں نے کہا تھا، دیکھو جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے نہ چلے جانا، ارے جب تک سکینہ پیاسی ہے علی اصغر پیاسے ہے، ارے ایسا نہ ہو تم پانی پی لو۔ وہ لمحہ آیا، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے زمین کربلا پر آئے، آواز دی، اے بابو جان ہمارا آخری سلام۔ ادھر حسین چلے ادھر عباس چلے، دونوں شہزادوں کو لیا، ایک مرتبہ لے کر خیمے کی جانب آئے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا حسین خیمے میں لے کر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے، یہ میرے اوپر قربان ہو گیا، ارے اس کا ماتم کرو۔ زینب سب سے پہلے آگے بڑھتی تھی، جس کا لاشا بھی لایا جاتا تھا، ارے سب سے پہلے بہن زینب کیا کرتی تھی۔ لیکن دیکھا، ارے جب اون و محمد کا لاشا آیا، ارے زینب موجود نہیں ہے، آواز دے کر کہا، اے زینب اون و محمد کے لاشے ذرا آگے بڑھ کر اپنے اون و محمد کا ماتم تو کر لو۔ اور زینب کا جواب یہ، اے بھیا یہ تجھ پر میں نے صدقہ کر دیا۔ ارے زینب اون و محمد کا ماتم نہ کیا، زینب نے ہمیشہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام کلم ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، بار الہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم
دائم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ اپنی آخری حجت امام اسر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔